5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح کلمہ شریف کی گئی، ایک درود شریف کی گئی، روزے تراویح یہ بھی بڑے پیار کے ساتھ ایک دفعہ پھر جناب دعائے خیر دی تمام ساتھیوں کے لیے اللہ بھی وصلی علی لا الہ الا انت سبحانک ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا لي خمسة وفى بها على الوباء الحاكم المصطفى والمرتضى أبناء ولك الله تعالى نصيبا وشفاعة غني أزهد عالم من فقير روز محشر عزرائيل من تجيب وحساب العابدين از نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ گھی ہے لیکن نکالے گا کون؟ جو اس پہ محنت کرے گا، بدھ وجود کرے وچ شیری روغندار سواری مرشد لاوے جاگ پرندی. یہ جاگ ہے الف اللہ تمیدی بوٹی مرشد مان میرے وچ لائی کی اج راتی جا کے مرشد جاگ نہ لائی ہوں جاگ بنا تو دم دے لائی پر لال ہوئے کڑ کڑ کے. یہ جاگ ہے مرشد لاوے جاگ پرندی تاج میں دودھ پانی گل وچ پھا غمادہ پا کے ذکر و چھک مدانی ہمت نال محمد بخشا مکھوڑ آیا جانے. وہ 3 چابیاں انسان کو کھولنے کی کون سی ہے؟ پہلی چابی کلمہ طیب، دوسری چابی کلمہ شہادت اور تیسری چابی اسم اعظم. جس خوش نصیب کو یہ تینوں چابیاں مل جائیں وہ انسان اپنے آپ کو کھول لیتا ہے، جیسا کہ آقا پاک نے کھولا. کلمہ طیب پڑھا کے مسلمان بنایا، کلمہ شہادت پڑھا کے تصدیق بالقلب والا مسلمان بنایا، اسم اعظم دے کے مومن بنایا، روح بیدار کی آرے بنایا، اور پھر ہدایت دے کے انہیں ہادی بنا کے چلا دیا. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. آقا پاک ہادی بن کر آئے اور صحابہ کرام کو ہادی بنا دیا. اور یہ آج تینوں چابیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اولیاء اللہ کے پاس ہے، جو قیامت تک یہ تقسیم ہوتی رہے گی. کیسے؟ کہ تینوں چابی آج کیسے لگتی ہیں؟ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، 100 سال کے بعد بھی کوئی پڑھ لے تو سارا 100 سال کا کفر گیا. 100 سال کفر کیا، 100 سال کے بعد کلمہ پڑھا مسلمان بن گیا، سارے گناہ ختم. یہ پہلی چابی ہے. لیکن ہر کوئی لگاتا ہے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، ملتا پڑھتا کوئی ہو. دوسری چابی کلمہ شہادت ہے، جو بیعت کر کے مرشد کامل عطا کرتا ہے. دل کا کلمہ شہادت پڑھا کے اسے تصدیق بالقلب والا مسلمان بناتا ہے، جو آج بھی موجود ہے. آج بھی مرشد کامل سنت رسول کو زندہ کرتے ہوئے کلمہ شہادت دل والا پڑھاتے ہیں. اس کے بعد تیسری چابی اسم اعظم، یہ بھی مرشد کامل عطا فرماتا ہے. جس طرح آج حضور مرشد پاک تشریف لائے دل والا کلمہ بھی پڑھانے کے لیے اور اسم اعظم کی چابی بھی دینے کے لیے. جس خوش نصیب کو کلمہ شہادت نصیب ہو گیا اور اسم اعظم نصیب ہو گیا، اس نے پھر نماز کے بعد کا ذکر کیا. کیسے ذکر کیا جاتا ہے؟ تسبیح اور ذکر کا فرق ہے. تسبیح کا تعلق زبان کے ساتھ ہے اور ذکر کا تعلق دل کے ساتھ ہے. تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، تسبیح دا تو تسبیح ہو یا مارے دم ولیاں ہو، دل دا من کا حجرہ پھیرے گیند کرے پڑھویو. یہ ہے ذکر، جو ہونٹ آواز زبان بند کر کے اندر سانس جائے، دل پڑے اللہ ہو، سانس باہر آئے دل پڑے ہو. جو عاشقوں کا طریقہ ہے، عاشق پڑے نماز پڑھنے جائے میں حرف نہ کوئی ہو، جب رہلے ہونٹ نہ پھڑ کے نظر تباہ ہو، خاص نمازی سوئی ہو. یہ آقا پاک کی سنت ہے. یہ آقا پاک سے کلمہ طیب بھی چلا، کلمہ شہادت بھی چلا، اسم اعظم بھی چلا. یہ تینوں چیزیں آقا پاک سے چلی، جو آج اللہ والوں کے پاس موجود ہے، جو اللہ والے عطا کرتے ہیں، فی سبیل اللہ عطا کرتے ہیں، کیونکہ دین کی خدمت کی جاتی ہے فی سبیل اللہ. تو آئیے آج حضور مرشد پاک یہ خزانہ لے کر، سلطان صاحب کا خزانہ
چلا تو آقا پاک سے ہے، پہلی وحی کا نزول یہی ہے، اقرا بسم ربک، یہ پہلی وحی کا نزول ہے، لیکن آقا پاک کے بعد یہ اولیاء اللہ کے ذریعے قیامت تک چلے گا۔ کلمہ طیب پڑھ کے مسلمان ہوں گے، کلمہ شہادت پڑھ کے تصدیق بالقلب والے مسلمان بنیں گے، اور پھر اسم اعظم کا ذکر کر کے دلوں کو روشن کر کے روحانی بیداری سے اللہ تعالیٰ کی معرفت قرب و وصال حاصل ہوگا اور اس دنیا سے کامیاب ہوں گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیر لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ دنیا کا ہمارا امتحان ہے، اس میں سے ہم نے روح کو اس وجود سے ظاہر کرنا ہے، اسے قید کیا گیا ہے۔ یہ کہ لا مکان مکان اسادہ، یہ کہ آن مطابق پھنسے ہو، روح کو اس کے اندر قید کیا گیا ہے۔ ہم نے روح کو ہوا سمجھا، ہم نے ربی سمجھا، جبکہ روح نوری انسان ہے، اس کی نوری صورت ہے۔ روح سنتی ہے، بولتی ہے، دیکھتی ہے، روح کا شعور ہے، روح کی غذا ہے، روح کا وطن ہے، روح کا سفر ہے۔ اس لیے علامہ صاحب فرماتے ہیں تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، عجب کیا تیری نارسا ہے، تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ آئیے آج اپنے آپ کو زندہ کرے۔ کیسے زندہ؟ یہ آنکھیں کھلی ہیں، یہ کان کھلے ہیں، یہ زبان کھلی ہے، زندگی نہیں ہے۔ مزہ تب ہے کہ یہ سب بند ہو، یہ سب بند ہو جائیں، پھر آدمی دیکھ رہا، سن رہا، بول رہا، تو مزہ تب ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ والوں کے پاس ہے۔ آقا پاک ایک دفعہ آرام فرما رہے تھے، آرام فرما کے اٹھے، وضو نہیں فرمایا، جماعت کرا دی۔ جب جماعت ہو گئی تو صحابہ کرام نے عرض کی آقا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ہمارے سامنے آرام فرمایا، آپ نے دیکھا آپ آرام فرما رہے ہیں، اور آپ نے اٹھ کے وضو نہیں فرمایا، جماعت کرا دی، اس میں کیا حکمت ہے؟ اعتراض نہیں، کیا حکمت ہے کہ آپ کا فرمان ہے آدمی سو جائے تو پھر وضو کرے پھر نماز پڑھے؟ ہم نے دیکھا آپ سو گئے تھے اور پھر آپ نے جماعت بھی کرا دی، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم نے ٹھیک دیکھا، تنام عینی، میری آنکھ سوتی ہے، آنکھ سو گئی تھی، آپ نے دیکھا، ٹھیک دیکھا، تنام عینی ولا ینام قلبی، میرا دل نہیں سوتا۔ کیا یہ سنت رسول نہیں؟ حضرت سلطان صاحب نے اس میں فرمایا، اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جاگڑ جاگنا جاڑن ایک جاگنے نہیں ستے ہو، ایک ستیا جا واصل ہوئے، بظاہر سوئے ہوئے ہیں، اندر سے واصل باللہ ہے، اندر سے آقا پاک کی کچاری نصیب ہے، اندر سے جلوے دیکھ رہے ہیں، ایک ستیا جا واصل ہوئے، ایک جاگنے مٹھے ہو کی ہوا جے گھو جاگے نیندہ سا اپٹھے ہوں، پر میں قربان پیدا تھی سونا حضرت باہو جنہ کھو پریم دے جھکتے ہوں۔ سبحان اللہ۔ خود بھی مزے لے رہے ہیں، اوروں کو بھی مزے دے رہے ہیں۔ تو یہ فقر کا خزانہ، عشق اور محبت کا خزانہ، اسم اعظم کی تعلیم جو دلوں کو روشن کرے، روح کو بیدار کرے، معرفت کا حاصل ہو، کیونکہ روح نے پہلے دیکھا ہوا ہے اللہ پاک کو۔ آج جب روح بیدار ہوگی، یہ غذا روح کی پہلے دن دی جاتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان اللہ اکبر نہیں پڑھی جاتی ہے، پھر لوری اللہ اللہ یہ غذا روح کو دی جاتی ہے، پھر آدمی بچہ بڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، یہ سب تھوڑی تھوڑی پوزیشن میں، یہ سلو پوزیشن میں خوراک روح کی ہے، لیکن جب آخر اور بالغ ہو جائے تو پھر مرشد کامل کے ہاتھ میں بیعت ہوگی، یہ فل غذا لے، ہر سانس کے ساتھ روح کو غذا پہنچے۔ گاڑی چلانے کے لیے پیٹرول، گاڑی تب چلے گی کہ پیٹرول متواتر جاتا رہے، پیٹرول رک گیا گاڑی رک گئی، یہ روحانی انجن کی غذا ہے، جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد فرمایا ہو۔ ایک سانس بھی ذکر سے کھا لی گیا تو مردہ گیا۔ آج ضرورت ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک دیا کرتے ہیں۔ آج یہ اسرائیل یہ بات آپ کو پیغام دے رہی ہے کہ خدا را اشرف المخلوقات ہو کے اپنے مقام سے گر نہ جاؤ، تعلق باللہ قائم کرو، فاذکرونی اذکرکم، اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے۔ اور اللہ فرماتا ہے انا جلیس مع من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم مجلس ہو جاتا ہوں۔ تو یہ خزانہ جس کے ذریعے بندے کا اللہ پاک کے ساتھ رابطہ جڑ جاتا ہے، اللہ کے محبوب کا دیدار نصیب ہوتا ہے، یہ فقط اسم اعظم کا خزانہ ہے جو فی سبیل اللہ آج مرشد پاک عطا فرمانے کی تشریف لائے۔ اس کے بغیر بات نہیں بنتی، جتنی قیمتی گاڑی ہو چابی کے بغیر بند، جتنا قیمتی سیٹ ہو سن کے بغیر بند،
اشرف المخلوقات انسان ہو کے اسم آدم کے بغیر مردہ. آؤ یہ خزانہ آج حضور مرشد پاک عطا فرمانے کے لیے تشریف لائے ہیں. یہ خاص نماز ہے، یہ 5 الفاظ ہے، یہ دل والی نماز ہے، یہ قلبی ذکر ہے جو 5 وقت کی نماز کے بعد ادا کرنی ہے. وہ 5 وقت، یہ ہر وقت جب دونوں نمازیں ملیں گی تو پھر معراج ہوگی. آئیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. آپ نماز کے ساتھ اس ذکر کو حاصل کریں اور نماز کے بعد ذکر کریں، صبح و شام دل کے ساتھ ذکر کریں اور ذکر سے کامیابی حاصل ہے. ویسے آج کل جو دنیا کے حالات ہے اس میں بھی یہ چاہیے، اس میں بھی چاہیے کہ ہم زندہ دل ہو جائیں. علامہ صاحب نے تو یہی فرمایا تھا کہ جب روح بیدار ہوتی ہے، تعلق باللہ قائم ہو جاتا ہے، معرفت اللہ نصیب ہوتی ہے، تو پھر اللہ والی طاقت بھی نصیب ہوتی ہے جو خودی والی طاقت ہے، جس کے بارے میں علامہ صاحب فرماتے ہیں خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا. روحانی بیداری، تعلق باللہ، خودی والی طاقت یہ انسان کو نصیب ہوتی ہے تعلق باللہ سے. فاذکرونی اذکرکم سے، خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ بو کا راز پا جا. آؤ یہ وہ خزانہ ہے جس سے دل روشن ہوتا ہے، روح بیدار ہوتی ہے، معرفت اللہ نصیب ہوتی ہے، کامیابی حاصل ہوتی ہے. اور پھر انسان میدان میں آ کے سنت رسول کو زندہ کرتا ہے. دعوت اللہ، عمل صالح، یہ سنت کو زندہ کرنا ہے. اسی کے بارے میں فرمایا گیا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری ان کے لیے جو ایمان لائے عمل صالح کرے. اور وعید دل کو سنائی والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی ہر انسان خسارے میں ہے الا سوائے ان کے الذین آمنوا جو ایمان لائے، جنہیں معرفت الہی نصیب ہو جائے، وعملوا الصالحات اور جو سنت رسول کو زندہ کرے. اصلاحی عمل، لوگوں کی اصلاح کر کے اللہ سے صلح کرا دینا. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ وہ خزانہ ہے جس سے دل روشن ہوتا ہے، بیدار ہوتی ہے. آؤ فی سبیل اللہ حاصل کرو اور دین دنیا میں خود بھی کامیاب ہو اور اوروں کے لیے مشعل راہ بن کے آئیں اور ہر ایک کا بھلا کریں. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. وما علی الا البلاغ. دلے بینا بھی کر خدا سے طلب، دلے بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. سامعین محترم، اب آپ حضرات کے سامنے عارفانہ کلام سلطانی صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اے تن میرا چشمہ ہووے، میں مرشد ویکھنا لولوں دے مڈ لکھ لکھ چشم
ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھے مینوں صبر نہ آوے میں ہور کدے ول مرشد دا دیدار یا حضرت باہو مینوں لکھ کروڑا اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین راجن پور کی جانب سے آج کے اس عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروگرام میں تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے تعاون کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سامعین، اب بارگاہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ صلاۃ السلام پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضور مرشد کریم خصوصی دعا فرمائیں گے۔ تمام احباب اپنی نشستوں سے باادب کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کھو سلام جس سہانی گھڑی چمکتے کا چاند جس سہانی گھڑی چمکاتے کا چاند اس دل افروز ساتھ پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کھو سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. یا اللہ پاک ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں منظور فرما. یا اللہ پاک ہمارے دلوں کو اپنی پہچان سے منور فرما. یا اللہ پاک ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنے محبوب پاک کے عشق سے بھر دے. یا اللہ پاک ہمیں حضور صلی اسلام کی سچی غلامی نصیب فرما. یا اللہ پاک ہمیں حضور صلی اسلام کی پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک جو ساتھی نیک ارادے لے کے آئے ہیں ان کے نیک ارادوں کو پورا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما. جو قرض دار ہیں ان کے قرضے دور فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ پاک جہاں جہاں مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور کفار کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا. یا اللہ پاک قبلہ اول کو اسرائیل کے تسلط سے آزاد فرما. آمین. اور کشمیر کو ہندوستان کے تسلط سے آزاد فرما. آمین. یا اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما. آمین. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر حم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشکالنا. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا جن ساتھیوں نے بیعت کے لیے کہا ہوا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج کے سامنے تشریف لے آئیں اور دو زانوں ہو کر لائنوں میں تشریف رکھتے جائیں. جن ساتھیوں نے بیعت ہونا ہے وہ آگے تشریف لے آئیں اور دو زانوں ہو کر لائنوں میں تشریف رکھتے جائیں. آرام سے بڑے آرام سے. آپ کے درمیان چھوٹے بچے بھی ہوں گے بزرگ بھی ہوں گے. ان کا بھی خیال رکھیں اور اپنی ذاتی چیزوں کا بھی خیال رکھیں. تمام ساتھی تھوڑا سا آگے ہو جائیں پیچھے ساتھیوں کے لیے جگہ بنائیں. دو زانوں ہو کر لائنوں میں تشریف رکھتے جائیں. جو پہلے سے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ تھوڑا آگے ہو جائیں. معروف ہو کر قبلہ رو بیٹھ کے اسے فریم کرا کے گراف میں بیٹھ کے رکھنا. جب ذکر کرنا ہو آدھا گھنٹہ صبح آدھا گھنٹہ شام 2 ٹائم وظیفے کے اور بعد میں چلتے پھرتے ہر وقت اذکار بالجار وغیرہ ذکر جاری رہے. کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری طرف فرمائے گا. اس سے پہلے فریم کرا کے گراف میں بیٹھ کے رکھنا ہے. معروف ہو کر قبلہ رو بیٹھ کے اپنے سامنے اس ذات کو پکڑ کر اسے دیکھ کر ذکر کرنا ہے کہ ہونٹ و زبان بند اندر سانس جائے دل کی زبان سے پڑھنا ہے اللہ ہو. جب ہونٹ و زبان بند ہو تب دل پڑھتا ہے اللہ ہو. جب سانس اندر جائے جب سانس باہر آئے پھر پڑھا جائے ہو. جب ہو پڑھنا پھر بھی اللہ پہ اللہ لا الہ الا ہو واللہ الذی لا الہ الا ہو. یہ ہو بھی قسم ضمیر ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ ہو اندر والے سانس کے ساتھ اللہ ہو باہر والے سانس کے ساتھ اللہ ہو. پھر ذکر کرتے کرتے دیکھو میں دل سے ذکر کرتا ہوں. ذکر کرتے کرتے آنکھ بند کرنی ہے. یہ تصور دل پہ جمانا ہے کہ ایسے میرا دل ہے اور ایسے میرے دل کے اندر لکھا ہوا ادھر ہے یہ باہر کی طرف سے. ہم نے نقش کرنا ہے اندر کی طرف سے ادھر ہے. خاص طور پر خیال رکھیں کہ ہم نے یہ جو انسانی شکل میں شیم ڈالنی ہے یہ سنہری حصہ اندر ہو. ادھر الف ادھر ہے. سامنے دیکھ کر میرا دل میرے سامنے ہے. میرے دل کے اندر لکھا ہوا باہر نہیں ہے اندر ہے.
اندر دیکھیں گے تو الف آئے گا، اگر باہر دیکھیں گے تو الف جائے گا. تو دیکھ کر ذکر بھی چلتا رہے اور ساتھ ساتھ آنکھیں بند کر کے دل کا تصور بھی نمایا جائے کہ دو عمل کریں گے تو ذکر بھی جاری ہوگا، ان کو غذا پہنچے گی اور دل پہ یہ نقش ہوگا. جب یہ دل پہ نقش ہوگا تو پھر یہ کھلے گا، جب برابر ہوگا، شیشہ بنے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے جلوے، محبوب کے جلوے ہمیں بڑے دیر سے نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل اور باقیدار بنائے. 5 وقت کی نماز کے بعد 2 ٹائم وظیفے کے، آدھا گھنٹہ صبح، آدھا گھنٹہ شام، بابود ہو کر اطمینان بیٹھ کے اسے دیکھ کے اور پھر چلتے پھرتے ہر وقت کوشش کرنی ہے. یہ ذکر جائز ہے. دعا اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر یاد رکھیے گا، اونچا نہیں پڑھنا جناب، میرے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے دل میں پڑھنے کی. جن کاموں سے توبہ کروائیں، توبہ سچے دل سے کرنی ہے. اسے پھر یاد رکھیے گا جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ پاک، توبہ ہے کفر سے، توبہ ہے شرک سے، توبہ ہے حرام سے، توبہ ہے زنا سے، توبہ ہے چوری سے، توبہ ہے غیبت گلے گوئی سے، توبہ ہے جھوٹ سے، توبہ ہے بہتان سے، توبہ ہے سب گناہوں سے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ پاک، مجھے داخل کر سلسلہ سرگری قادری میں غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان الفقر حضرت سلطان محمد باہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان الفقر حضرت سلطان محمد اصغر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاتھ منہ پہ پھیرنی جناب اور دل پہ جی. مبارک ہو بھائی، ساتھی بیت ہوئے. 5 وقت کی نماز پڑھی گئی جی. ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح کلمہ شریف کی گئی، ایک درود شریف کی گئی، روزے تراویح یہ بھی بڑے پیار کے ساتھ. ایک دفعہ پھر جناب دعائے خیر جی تمام ساتھیوں کے لیے. اللہ بھی وصلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا لي 5 وادفع بها عن الوباء الحاكم المصطفى والمرتضى أبناء ذلك الله تعالى نصيبا وشفاعة غني أزهد عالم من فقير روز محشر عزرائیل من فزیر والحساب العاقبین ناظرین از نگاہ مصطفیٰ بالناظرین صلی اللہ تعالی علی رسول خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ. جی بس جو ساتھی بیت ہوئے ہیں جناب، آپ کچھ دیر یہیں تشریف فرما رہیں گے جی. یہی ساتھی ہیں جو آپ کو آپ کا وظیفہ اسم اعظم شریف پیش بھی کر دیں گے جی. اس کا طریقہ کار عالم نواز صاحب نے بھی عرض کیا ہے جی، ساتھی بھی عرض کریں گے جی. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری منظور فرمائے گی. اس مقصد کے لیے ہم اس میلاد شریف محفل میں حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمارے دلوں کو اپنی پہچان سے منور فرمائے. ہمارے پاک اپنا کرم، فضل، رحم اور شفقت فرمائے. بہت شکریہ جناب. ماشاء اللہ الہی ہے، اس کے بغیر روح بیدار نہیں ہوتی.
یہ وظیفہ آپ لے کے جائیں اور باقاعدگی کے ساتھ نماز کے ساتھ ساتھ اس کو شامل رکھیں اور حضور سلطان صاحب کی تعلیمات کو بھی پڑھیں. کوئی بھی کتاب لیں ساتھ کتاب پڑھیں تو روح کے بارے میں آپ کو پتہ چلے. روح کو ہوا سمجھا جا چکا ہے, یہ روح عمل ربی ہے, جبکہ روح نوری انسان ہے, اس کی غذا ذکر الہی ہے. جب روح بیدار ہوتی ہے پھر زندگی کا مزہ آتا ہے. تمام حضرات میں وظیفہ لے کے جانا ہے. نام لکھا ابھی جو ساتھی بیعت ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا وظیفہ اسم اعظم اسم اللہ ذات پاک حاصل کر کے جائیں اور اس کے ذکر کے متعلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سے تو سارے دبے یوٹیوب چینل اقبال حسین قادری جماعت اصلاحی جماعت دا اجتماع وسیع پیمانے تے ماشاء اللہ ہزاراں دی تعداد نال مجمع ہے. اجتماع اختتام تو پہنچے. دعا اللہ تعالیٰ نے سارے کو حضور دی غلامی نصیب فرماوے.